تیری رحمتوں کا دریا۔ پانچویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نکاح کے لیے منتخب کی جانے والی عورت پاک دامن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نکاح کرنے لگو اور اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو تو تمہاری بیوی پاک دامن ہونی چاہیے، تاکہ اللہ پاک اس کے پیٹ سے، اس کے رحم سے اللہ تمہیں اولاد بھی نیک صالح متقی عطا فرمائے اور غلط تعلقات والی نہ ہو۔ آج کل یہ جو لو میرج اور شادی سے پہلے بہت سے معاملات جو ہو جاتے ہیں، یہ اس کی اسلام نے واضح طور پر مخالفت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے کہ کسی کا مال جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ ہڑپ مت کرو، کسی کا مال زیادتی کے ساتھ اپنے قبضے میں مت لو، بلکہ جب بھی تجارت کرو دونوں فریقین کے مابین آپس میں رضامندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پانچویں پارے میں فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ معاف کر کے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو بڑے گناہ ہیں نا، کبیرہ گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تم بڑوں سے بچو گے نا، جو تمہارے چھوٹے میں معاف کر دوں گا اور تمہیں میں جنت عطا فرماؤں گا۔ بڑے گناہ نہیں کرنا، ان سے بچنا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا مرد عورتوں پر نگران ہے، حتمی فیصلوں میں مرد کو فوقیت دی گئی ہے، یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ مرد کا ہی تسلیم کیا جائے گا، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ عورتوں کی بادشاہی کا زمانہ ہے۔ مرد بیچارے بے بس ہے، مرد بیچارہ نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جب کوئی شادی بیاہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، بیچارہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ، کیونکہ مردوں کی وہ اب قدر و قیمت نہیں رہی۔ اور جہاں گھروں میں، جن گھروں میں ہے تو الحمدللہ وہاں مرد ہی فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مردوں کے فیصلوں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ بہرحال مردوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور ہمسایوں سے حسن سلوک ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ، اسی طرح یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں خاندان کے قریبی خونی، ان کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ پاک نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، یعنی جب تم حالت نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ بعد میں شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، بڑے ہوں یا چھوٹے، لیکن اللہ کے برابر کسی کو مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، شرک کیا، تو یہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا حسد کرنے والے در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے حسد کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت بخشی ہے اور کوئی آدمی اس سے حسد کر رہا ہے تو وہ دراصل اللہ کی عطا، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے حسد کر رہا ہے، وہ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے کہ کیوں دیا ہے اس کو۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، بلکہ جو چیز کسی کے پاس دیکھو بجائے اس سے جلنے کے اللہ سے مانگو، یا اللہ اس کو تو نے دیے تو مجھے بھی عطا کر۔ تو اللہ اس کو دے سکتا ہے تو آپ کو نہیں دے گا، دے گا، اللہ سے مانگو۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ حسد کریں گے الٹا آپ کی نیکیاں ضائع ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرنا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کی ہوں یا بندوں کی ہوں۔ یعنی اگر کوئی اللہ پاک نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی شے دی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو فرمایا کہ اس شے کو، اس منصب کو اللہ کے بندوں کے سپرد کرو، ان
کے سپرد کرو جو امانت میں خیانت کرنے والے نہ ہو، اور بندوں کے اگر امانتیں ہوں تو وہ بھی اسی طرح جس طرح انہوں نے آپ کے سپرد کی ہے، اس میں کوئی خرد برد اس میں جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ان کو سپرد کرو۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں 5ویں پارے میں فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، صاحب اختیار کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن اگر تنازع ہو تو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ایک تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں، یہ لازم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کے بغیر آپ اگر زندگی گزاریں گے یقیناً وہ آپ کی زندگی گھاٹے والی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں گزاریں گے تو آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا اور آپ کی مغفرت ہوگی۔ اور جن کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے، اگر وہ شریعت مطالعہ کی روشنی میں اپنا اقتدار سنبھالے ہوئے اور آپس میں کوئی تنازع تو میں ہو بھی جائے تو حکم یہ ہے کہ دونوں فریقین کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا چاہیے۔ قرآن حدیث سے فیصلہ لو، جو قرآن حدیث فیصلہ دے بس اس پہ عمل کرو۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی انسان قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن حدیث کی۔ اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ دے تو اس کے فیصلے کی پیروی نہیں کی جائے گی، بھلے وہ ابا کیوں نہ ہو، بھلے وہ مسجد کا امام کیوں نہ ہو، بھلے وہ استاد پیر کیوں نہ ہو۔ جو قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہے اس کو مانیں گے، اور قرآن حدیث سے فیصلہ ہٹ کے ہو، ٹکراتا ہو تو اس کی آپ بالکل مخالفت کریں، اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح 5ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ انعام مل رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مطابق زندگی آگے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، وہ حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے پیارے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا سلام کا بہتر یا کم از کم برابر جواب دینا چاہیے۔ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو حکم ہے عمدہ الفاظ زیادتی کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس نے سلام کیا ہے وہی اتنا تو لوٹا دو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اسی طرح دارالفر میں رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ آپ نے دینی فرائض ادا کریں، بصورت دیگر ہجرت کریں۔ ہجرت نہ کرنے پر وہ جواب دہ ہوں گے، مگر معذور کمزور افراد اس سے مستثنا ہے۔ یعنی اگر ایسی جگہ پر جہاں پر یہود و نصارہ کا غلبہ ہے اور ایسی جگہ پر ان پر دین پہ عمل کرنا مشکلات پیدا کر دی گئی تو ان کو حکم ہے کہ ہجرت کرو۔ اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے حضور جواب دیں گے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ جیسے معذور لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، یہ لوگ مستثنا ہیں کیونکہ یہ شرعی طور پر معذور ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے 5ویں پارے میں فرمایا جہاد کے دوران بھی نماز فرض ہے، یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، آمنا سامنا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ڈوبتے ہوئے بھی بندے کو پتا ہے کہ میں ڈوبنے سے پہلے مرنے سے پہلے نماز ادا کر لوں گا تو اس وقت بھی اس پر نماز ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور قصد اور خوف کی حالت میں مخصوص طریقہ قرآن پاک میں نماز کا اختیار جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اور اسی طرح اللہ پر ایمان اور شکر گزاری یعنی اللہ تعالیٰ ایمان اور شکر گزار والوں کو عذاب نہیں دیتا، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے شکر گزاری کی یعنی اللہ کا شکر ادا کیا تو ان کو اللہ پاک عذاب نہیں دیتا۔ لہذا ایمان اور شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی اور اسی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، نہ شکر نہیں بننا چاہیے۔
یہ 5ویں پارے کا مختصر ہمارا خلاصہ تھا جو آپ نے سنا. دیکھیں کتنی پیاری باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی. یہ تو صرف خلاصہ تھا جو مختصر کر کے آپ کو بیان کیا گیا. بتائیں جب ہم آیت با آیت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو بتائیں کتنے رب کی پیاری پیاری باتیں ہمیں ملیں گی. تو قرآن ہمارے لیے آیا ہے, ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, جو ہے وہ آیتوں کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے, قرآن سے جڑنے, قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلاصے کا سلسلہ مختصر وقت میں یہ سلسلہ ہے تو جاری رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسی طرح جڑے رہیں جڑے رہیں گے نا. زیادہ وقت تو نہیں لیا, بہت مختصر وقت میں آپ کو 5ویں پارے کا خلاصہ مفہوم بیان کر دیا. اس سے اور کیا مختصر کیا جائے, ہم اتنا بھی قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتے کہ چلو خلاصہ تو آ جائے یار 5ویں پارے میں یہ ہے. کم از کم اس میں ایک بات بھی اگر قرآن کی آپ لے لیں اور عمل کیا. آج ایک بات آپ لے لیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جب بھی تمہیں سلام کرو تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو, عمدہ الفاظ میں جواب دو. اگر عمدہ نہیں دے سکتے تو وہی لوٹا دو جو اس نے تمہیں کہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. اللہ 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 یا اللہ یہ جتنے بھی خلاصہ قرآن پاک میں بیٹھے یا اللہ سب کو قیامت کے دن قرآن کی شفاعت عطا فرما. جب ہم مر جائیں تو ہماری قبروں میں یا اللہ قرآن کا نور داخل فرما. یا اللہ کریم, یا اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں میں حفاظ پیدا فرما, قراء پیدا فرما, قرآن کے مفسر پیدا فرما, شیخ الحدیث پیدا فرما, مفتیان کرام پیدا فرما. یا اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما, بخشش فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک میں ہمیں امن عطا فرما, عافیت, خیر, سلامتی عطا فرما. یا اللہ کریم لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما, درگزر کی توفیق عطا فرما, خیر کے کاموں میں ساتھ دینے اور یا اللہ شر والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہر مسلمان کے لب پر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.